شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ یہ میری ایک فیمیل سبسکرائبر ہیں، آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے۔ سب سے پہلے میں ان کے تھم کی بات کروں گا۔ انگوٹھا ان کا ماشاءاللہ لمبا بھی ہے، مضبوط بھی ہے۔ انگوٹھے کا جو فرسٹ پور ہوتا ہے یہ انسان کی ول پاور کا بتاتا ہے، تو ول پاور ان کی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے۔ کسی بھی کام کا ارادہ کریں گی تو 100% اپنے کام کو مکمل کریں گی۔ اور سیکنڈ جو پور ہے یہ ہوتا ہے انسان کی سوجھ بوجھ کا اور لاجک کا، تو لاجک بھی بڑی زبردست ہے، پلاننگ ان کی بڑی زبردست ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو انگوٹھے پہ بدائی بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ جب آپ کے انگوٹھے پہ اس طریقے سے آنکھ بنتی ہو تو ایسے لوگوں کی سکس سینس بڑی اچھی ہوتی ہے، ایسے لوگ فیس ریڈنگ بڑی اچھی کر لیتے ہیں، زندگی میں روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہوتی، ایسے لوگ امیرانہ زندگی گزارتے ہیں، جو بھی ان کے دل میں خواہشیں ہوتی ہیں وہ ان کے دل کی پوری ہوتی ہیں۔ اور ایسے لوگوں میں روحانیت، اسپریچولیٹی، سکس سینس کا تیز ہونا، روپے پیسے کا ہونا، یہ ساری چیزیں، اور یہ لکی بھی ہوتے ہیں۔ اور چونکہ یہ انسان کو فوراً پہچان لیتے ہیں تو اس لیے دھوکہ بھی بہت کم کھاتے ہیں۔ باقی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے انگوٹھے کا جو لاسٹ پور ہے اس پر یہ اس طریقے سے یہ ہوتا ہے خاندان کا رنگ، یہ والا۔ اگر اس پہ اس طریقے کے ایسے ڈاٹ بنے نا تو یہ اولاد کے ہوتے ہیں۔ جو ڈاٹ بڑا ہوگا وہ بیٹے کا ہوگا اور جو چھوٹے ڈاٹ ہوں گے وہ بیٹی کے ہوں گے، تو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے ان کا لیفٹ ہینڈ، تو لیفٹ ہینڈ پہ آپ ان کی ہتھیلی کی شیپ کی بات کریں تو ہتھیلی ان کی اسکوائر ہے، تو اسکوائر ہتھیلی والے بہت محنتی ہوتے ہیں، اپنی محنت کی وجہ سے زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں۔ انگلیاں بھی ان کی تھوڑی اچھی لینتھ میں ہیں، تو ایسے لوگ بڑے زبردست ذہین بھی ہوتے ہیں اور ہر معاملے کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور بہت معاملہ فہم ہوتے ہیں، اور بڑی عقل مندی کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ زندگی کی ہر مشکل سے نکل جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مرکری فنگر تھوڑی سی ان کی مجھے چھوٹی لگی ہے، تو جب آپ کی مرکری فنگر تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا مرکری ماؤنٹ۔ تو مرکری ماؤنٹ جو ہوتا ہے یہ یہاں سے انسان کی ہم گفتگو کو دیکھتے ہیں۔ مرکری جب یہ فنگر چھوٹی ہوتی ہے تو تھوڑا سا ایسے لوگوں کو زیادہ لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے تھوڑی جھجک فیل ہوتی ہے، تھوڑی ہیسیٹیشن فیل کرتے ہیں، زیادہ لوگوں کے سامنے بول نہیں پاتے، یا بعض دفعہ ان کو جو بولنا ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹائم پہ نہیں بول پاتے۔ اس کے علاوہ چیزوں کو مینیج کرنا، کیلکولیشن کرنا، میتھمیٹکس، یہ چیزیں بھی ان کو تھوڑی مشکل لگتی ہیں۔ کیلکولیشن کے چکر میں یہ نہیں پڑھتے اور میتھ بھی ان کو کوئی زیادہ پسند نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کا مرکری یہ ماؤنٹ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے یا مرکری فنگر آپ کی چھوٹی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے ریلیشنز بھی خراب ہوتے ہیں، ریلیشنز میں پرابلم آتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لوگوں کی جو ہوتی ہے میرج، جو بھی ان کی پہلی شادی ہوتی ہے وہ عام طور پر اس میں پرابلم بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو دوسری شادی کی طرف بھی جانا پڑتا ہے۔ تو یہ چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کی زندگی کی لکیر کو دیکھیں گے تو زندگی کی لکیر اور برین لائن آپس میں ملی ہوئی ہے، تو یہ ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ یہ ان کا وینس ماؤنٹ ہے، اس پر یہ کڑی لائنیں موجود ہیں، تو یہ انسان کی ویلتھ کا بتاتی ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا بڑا کر لوں اس کو تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے۔ یہ زندگی کی لکیر ہے اور یہ برین لائن ہے، یہ یہاں تک ملی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 15 سے 20 سال کی عمر تک یہ اپنے گھر کے زیر اثر زندگی گزاریں گی، اور اس کے بعد یہ 20 سال کی عمر کے بعد 22 سال کی عمر میں یہ اپنی ایک آزادانہ زندگی کا آغاز کریں گی، جہاں یہ اپنی مرضی کے ڈیسیژن بھی لیں گی۔ یہ وینس ماؤنٹ ہوتا ہے، وینس ماؤنٹ ان کا ابھرا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اچھا کھائیں گی، اچھا پہنیں گی، بہترین زندگی گزاریں گی۔ وینس ماؤنٹ پر یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں نا، یہ اولاد کی لائنیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کو ہم دولت اور کامیابی کی لائنیں بھی سمجھتے ہیں کہ انسان کو کامیابی بھی ملتی ہے، کیونکہ وینس سے ہی ہم اولاد بھی دیکھتے ہیں، یہاں سے ہی ہم انسان کی جو سیکسچول پاور ہوتی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ اگر لائنیں ہوں گی تو ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ صلاحیت کا بتا دیتی ہیں۔ یہ بچوں کی لائنیں آپ ان کو نہیں کہہ سکتے، یہ لائنیں بتاتی ہیں کہ ایسا انسان اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ تو بالکل ان کے ہاتھ میں 3 لائنیں شو ہو رہی ہیں، تو 3 بیبی ان کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور وہ میں بھی تینوں بیٹے ہوں۔ تو جو گہری لائن ہوگی وہ بیٹوں کی ہوگی، اور جو ہلکی مدھم لائنیں ہوں گی چھوٹی وہ بیٹیوں کی ہو سکتی ہیں، جیسے یہاں پہ ہمیں ایک آدھ لائن چھوٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو تقریباً 3 بیٹے 2 بیٹیاں، یہ زیادہ سے زیادہ ان کے ہاتھ میں ترتیب بن سکتی ہے۔
باقی زندگی کی لائن آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن لمبی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا، یہاں تک لائن آ جائے تو 80 سے 90 سال ایج ہو سکتی ہے۔ وینس ماؤنٹ اتنا ابھرا ہوا ہو، بہترین ہو، تو آپ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ اور زندگی کی لائن اگر شروع میں ڈسٹرب ہو، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ اس طریقے سے یہ جزیرے بنتے نظر آتے ہیں، اور یہاں تک زندگی کی لائن ڈسٹرب ہے، تو ہیلتھ کے ایشو ہو سکتے ہیں، بچپن میں اسٹرگل ہو سکتی ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ باقی اگر آپ دیکھیں گے تو جو دل کی لکیر ہے وہ شروع میں ایسے ایسے تھوڑی تھوڑی سی شاخیں نکل رہی ہیں، تو ایسے لوگ بڑے زندہ دل ہوتے ہیں، حسن پرست بھی ہوتے ہیں، بیوٹی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، اور دل کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت محبت کرنے والی ہیں، لونگ ہیں، کیئرنگ ہیں، اور دماغ کی لکیر بھی ان کی ماشاءاللہ اچھی لینتھ میں ہے، تو ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں، ذہین ہیں، اور زندگی میں یہ ترقی کریں گی۔ باقی اگر آپ ان کی قسمت کی لکیر دیکھیں تو قسمت کی لکیر یہاں تک بہت مدھم ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 سال کی عمر تک ان کی گھریلو زندگی بہت ڈسٹرب ہوگی، لیکن اس کے بعد یہاں سے قسمت کی لائن ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو 25 سال کی عمر میں ان کی قسمت بہتر ہوگی، ان کا ایک کیریئر بنے گا، لیکن 35-40 پہ جا کے زندگی پھر ان کی مشکلات کا شکار ہو جائے گی، 35 سے لے کے 40 کے درمیان، اور یہ حالات پھر 35 سے لے کے 50 تک تھوڑی سی مشکلات رہیں گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گی۔ یہاں پہ ہمیں شہرت کی لائن بھی نظر آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا۔ اب یہی چیزیں ہم ان کے رائٹ ہینڈ پہ بھی دیکھیں گے کہ کیا جو کچھ ہمیں یہاں نظر آیا لیفٹ ہینڈ پہ، رائٹ ہینڈ پر اگر بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اپنی زندگی کو کس قدر بدلیں گی۔ ان کے لیفٹ ہینڈ وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں اپنے پیرنٹ کی طرف سے جو حالات ملتے ہیں وہ ہمارے لیفٹ ہینڈ پہ لکھے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا ایک زندگی کا جو میپ ہوتا ہے، ہمیں کتنی مشکلات ملیں گی، کتنے پرابلم آئیں گے، ہمارے اندر کون سی اچھی بری خصوصیات ہوں گی، کوالٹیز ہوں گی، خوبیاں ہوں گی، وہ ساری آپ کے لیفٹ ہینڈ میں لکھی ہوتی ہیں۔ رائٹ ہینڈ یہ بتاتا ہے کہ ہم ان کا کتنا اچھا یوز کریں گے، جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہم کتنی محنت کریں گے، اور جو پرابلم ہماری زندگی میں آئیں گی ہم ان پرابلم سے نکلیں گے کیسے، ہم کتنی ایفرٹ کریں گے، کتنی کوشش کریں گے۔ رائٹ ہینڈ ہمیں ایفرٹ کا بتاتا ہے، کوشش کا بتاتا ہے۔ تو بالکل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوپیٹر پہ یہ جو لائنیں ہوتی ہیں کامیابی کی، یہ والی، یہ رنگ آف سولمن ان کو روحانیت اسپرچولیٹی دے گا، یہ کھڑی لائنیں ان کی اچھی جاب ہو جائے گی، روپے پیسے کے حوالے سے ان کو کامیابی ملے گی، اور یہ بھی ہلکی ہلکی لائن ہے، یہ بھی روپے پیسے کے حوالے سے اس کو اچھا مانا گیا ہے۔ تو جوپیٹر ان کا ماشاءاللہ اچھا ہے، تو روپے پیسے کے حوالے سے، لیکن تھوڑا سا دبا ہوا ہے، یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو تھوڑا دبا ہوا بھی ہے، تو جب یہ تھوڑا دبا ہوا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں میرج میں پرابلم ضرور آتے ہیں، اور زندگی میں یہ سٹرگل ضرور بڑھا دیتا ہے۔ چیزیں آپ کو ملتی ضرور ہیں، کامیابی آپ کو ملتی ضرور ہے، لیکن آسانی کے ساتھ نہیں، بہت تکلیفیں دیکھنے کے بعد۔ اب آپ اگر ان کی زندگی کی لکیر کو دیکھیں تو زندگی کی لکیر ان کی بریک ہو کے چل رہی ہے، یہاں سے یہ ڈارک ہوتی ہے، تو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ 25 سال کی عمر تک، بچپن سے لے کے 25-26 سال، بلکہ 30-35 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں پرابلم ہی رہیں گے، کیونکہ لک لائن بھی تو یہی بتا رہی ہے نا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ جو لک لائن کا ایریا ہے یہ بھی یہاں پر بھی قسمت کی لکیر نہیں ہے، اور یہاں سے زندگی کی لائن ڈسٹرب ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ 30 سال کی عمر کے بعد ہی ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہوگی، اور 35 سال کی عمر میں جا کے یہ جو گھریلو ٹینشنیں ہیں، پرابلم ہیں، یہ ان کی کم ہوں گی، اور آگے اللہ کرم کرے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو بزنس کی لائنیں ہمیں نظر آتی ہیں ہلکی ہلکی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بزنس مائنڈیڈ تو ہیں، لیکن بزنس کر نہیں پائیں گی، اس میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہاں سے کامیابی کی لائن نکلی ہے، اور پھر یہاں سے قسمت کی لکیر نکلی ہے، اور یہاں سے پھر شہرت کی لائن نکلی ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ 35 سال کی عمر کے بعد یہاں سے قسمت کی لائن اور یہ شہرت کی لائن ان کو نیم فیم دے گی۔ 35 سال کی عمر کے بعد ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی آئے گا، دولت بھی آئے گی، اور یہ زندگی میں کامیابیاں بھی حاصل کریں گی، لیکن 35 سے نیچے آپ دیکھیں تو ان کی قسمت کی لائن نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، تو جب 35 تک قسمت کی لائن آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی لڑکی کے ہاتھ میں، تو لڑکی کی 30-35 سال کی عمر تک اگر ایک شادی ہوتی ہے یا 2 شادیاں ہوتی ہیں، ریلیشن ان کے ٹوٹتے ہیں، ریلیشن بریک ہوتے ہیں، ریلیشن کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کم سے کم ان کی ایک شادی تو ڈیمیج ہو سکتی ہے، یا محبت میں ناکامی ہو جائے گی، یا پہلی شادی ان کی ٹوٹ جائے گی، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ باقی شکر الحمدللہ اولڈ ایج ان کی اچھی ہوگی۔ اگر آپ دل کی لائن دیکھیں تو دل کی لائن کی حالت ہمیں کوئی زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی، اس میں بھی ایسے کٹ ہیں،
اور کچھ لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں، تو جب یہ والی چیز ہوتی ہے تو دل اداس ہو جاتا ہے، دل انسان کا موڈ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، انسان جلدی غصے میں آ جاتا ہے، دل کی باتیں زیادہ مانتا ہے، جذباتی ہوتا ہے اور جذبات میں آ کے غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح جو دماغ کی لکیر ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو تھوڑے سے ہمیں دماغ کی لکیر یوں شروع میں ڈسٹرب زندگی، پھر دماغ کی لکیر کا اوپر جانا، پھر یہاں سے اس طرف آنا، یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کی سوچوں میں دماغ میں یکسوئی نہیں ہوگی، ان کو نہیں سمجھ آئے گی کہ انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن 35 کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلے تو یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میرا کیریئر کیا ہے اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، مجھے جانا کس طرف ہے۔ 35 پہ یہ گھریلو ٹینشنوں سے، ان پرابلم سے باہر نکلیں گی۔ 35 کے بعد ان کی قسمت کی لائن بھی یہاں پہ بہتر ہو جاتی ہے، یہاں سے دماغ کی لکیر بھی بہتر ہو جاتی ہے اور دل کی لائن بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 35 کے بعد اور ان کے 35 کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا اور یہ زندگی میں بہت ترقی کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا اور آگے یہ بڑھیں گی۔ اور اولڈ ایج جو ہے 50 کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ شہرت کی لکیر ہے، یہاں پہ اس طریقے سے جزیرہ بن رہا ہے۔ تو زندگی میں ایک دفعہ ان پر جھوٹا الزام یا کسی بدنامی کا سامنا ان کو ضرور کرنا پڑے گا۔ ہیلتھ کے ایشو بھی ہو سکتے ہیں، بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، روپے پیسے کا لاس بھی ہو سکتا ہے، کوئی زندگی میں دھوکہ، کوئی محبت میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی سن لائن میں اس طریقے سے جزیرہ آئے گا نا، تو یہ آپ کو لازمی طور پر بدنامی دیتا ہے، ریپوٹیشن آپ کی خراب کرتا ہے۔ اور یہ قسمت کی لکیر کا اس طریقے سے دو شاخہ ہونا، یہ آپ کو روپے پیسے کے حوالے سے دو جگہ سے انکم آنے کا سائن ہوتا ہے۔ یہ نالج کا سائن ہے کہ آپ کے پاس نالج بڑا ہے، دین کا نالج ہے، دنیا کا نالج ہے، اور آپ زندگی میں بہت ترقی کریں گے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو دل کی لائن آپ کو تھوڑی تھوڑی کمزوری لگتی ہے، اس میں ایسے جزیرے سے بھی بنتے نظر آتے ہیں، تو ان کو آگے جا کے ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم بھی پیش آ سکتی ہیں، اور موڈ بھی ان کا بدلے گا، سوئنگ ہوگا، جس کی وجہ سے ان کو شادی میں مسئلے بھی ضرور آئیں گے۔ یہاں پر 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی کچھ نہ کچھ سٹرگل، کچھ نہ کچھ پرابلم رہے گی۔ نیچے تو ہے ہی ساری سٹرگل، لیکن زندگی میں یہ آگے بھی بڑھیں گی۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ کچھ ایفرٹ کرتی ہے، مجھے نظر آتی ہیں یہاں پہ، یعنی کہ 25 سے لے کے 30 سال کی عمر میں، لیکن اس کے باوجود یہ ان پرابلم سے نکل نہیں پائیں گی۔ صحیح معنوں میں یہاں پہ تقریباً 35 سال کی عمر کے بعد ان کی زندگی میں بہتری آئے گی، اور اس کے بعد اللہ کا کرم ہوگا۔ یہاں پہ جا کے پھر ان کی قسمت کی لائن ڈارک ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر قسمت کی لائن ڈارک ہے، یہاں پر سن لائن ڈارک ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ 50 کے بعد ان کی وہ اللہ تعالیٰ نیم فیم دے گا، عزت، دولت، شہرت، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا۔ یہ جناب چیزیں ہو گئی۔ اب ان کی ہم میرج لائن دیکھ لیتے ہیں، بلکہ لوشوں کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی۔ تو لوشوں میں جب آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں نمبر 2 2 دفعہ آتا ہے تو آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ آپ جذباتی ہوتے ہیں، لوگ آپ کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھ پاتے، آپ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں پاتے، جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے آپ اپنا ریلیشن بریک کر لیتے ہیں۔ 2 ہو تو پہلی شادی میں مسئلے ضرور آتے ہیں، اور جب 1 آپ کا، یہ 1 نمبر ہوتا ہے سن کا، جب سن کی انرجی 4 گنا آپ کے اندر بڑھ جائے تو پھر یہ بہت زیادہ آپ کو سینسٹیو بنا دیتا ہے، یا تو آپ بہت زیادہ کنارہ کشی کر لیتے ہیں، لوگوں سے الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ آپ کی فیلنگز کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، اور آپ کو تھوڑے سے آپ شکی وہمی بھی ہو جاتے ہیں، اتنی جلدی کسی پر آپ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے، دماغ آپ کا ہر وقت چلتا رہتا ہے، ذہن آپ کا ڈسٹرب رہتا ہے، ٹینشن آپ لیتے ہیں، اور اپنی فیلنگز کو آپ اپنے دل میں دبا کے رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں، اور 7 کی وجہ سے بھی انسان کے اندر دماغ زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، مادیت پسندی بڑھ جاتی ہے، روپے پیسے کے حوالے سے، جنسی خواہش کے حوالے سے، ہر لحاظ سے نا انسان کے اندر جو خواہشات ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں بہت زیادہ۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو 9 نمبر جو ہے وہ انسان کے اندر عزم، ہمت، حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ تو 9 نمبر ایک دفعہ ہے تو اس لحاظ سے تھوڑی سی حوصلے کی بھی کمی رہے گی، تھوڑی کانفیڈنس کی بھی کمی رہے گی۔ نمبر 3 کے مس ہونے سے انسان کی ایجوکیشن میں پرابلم آتے ہیں، میرج میں مسئلے بنتے ہیں، زندگی میں غلط ڈیسیژن لیتے ہیں، انسان کو صحیح طریقے سے فیصلے نہیں لے پاتا، اچھے فیصلے نہیں کر پاتا۔ نمبر 4 کے مس ہونے سے انسان روپیہ پیسہ نہیں کا جمع کر پاتا، سیونگ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 6 نمبر کے مس ہونے سے
انسان کو ہیلپنگ رشتے نہیں ملتے، زندگی کی آسائشیں حاصل نہیں کر پاتا، ان کی آسائشیں حاصل کر لیتا ہے لیکن زندگی کا صحیح مزہ نہیں لے پاتا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی میں ایک ادھورا پن رہتا ہے، ایک تشنگی رہتی ہے، ایک پیاس رہتی ہے، انسان کو زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آ رہا ہوتا جب 6 نمبر آپ کا مس ہوتا ہے۔ اور 8 نمبر کے مس ہونے سے آپ سٹیبل نہیں ہو پاتے، زندگی میں سخت ٹینشنیں، سخت پرابلم آتے ہیں۔ 5 نمبر کے مس ہونے سے بھی انسان کی زندگی میں سٹیبلٹی کی کمی ہوتی ہے، انسان کی گھریلو زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور بندہ دوسروں پر اعتماد نہیں کرتا، ٹرسٹ کی کمی بھی آ جاتی ہے، ریلیشنز خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 3، 4 اور 5 کے مس ہونے سے، 6 نمبر کے مس ہونے سے پہلی شادی تو نہیں چل پاتی، اور دوسری شادی بھی اگر چلتی ہے تو بڑی مشکل سے چلے گی، یعنی کہ ان کو شادیوں کو کامیاب بنانے میں ان کو مشکلات کا سامنا پڑے گا۔ پہلی شادی تو شاید والی بات ہے کہ بالکل ہی نہ چل پائے، ہاں دوسری شاید چل جائے گی، لیکن اس میں بھی ان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اب ان کی میرج لائن دیکھ لیتے ہیں، اس میں آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو میرج لائن جو ہے وہ، اگر اس کو بڑا اپنے باریکی سے سمجھنا ہوتا ہے، یوں کر کے ہلکی سی دو شاخہ بنے، وہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی میں مسئلے آگے چل کے ضرور آئیں گے، یا جو ان کی میرج ہوگی اس میں پرابلم ضرور آئیں گے، لیکن یہ بات دوسرے ہاتھ میں زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ جو ان کا دوسرا ہاتھ ہے نا، رائٹ ہینڈ، یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ آپ دیکھیں اگر یہاں سے کوئی لائن سیدھی دل کی لائن کے ساتھ ہی گر جائے، ٹچ ہو جائے ایسے، تو پہلی محبت تو آپ کی ناکام ہو جائے گی۔ یہ شدید محبت میں ناکامی کا سائن ہے جب آپ کی شادی کی لائن دل کی لائن کے ساتھ جڑتی ہے۔ پہلا ریلیشن بھی ان کا ختم، دوسرا بھی ان کا ختم، یعنی کہ دوسری اگر ان کی منگنی ہوتی ہے وہ بھی ناکام، محبت کریں گی تو وہ بھی ناکام۔ اس کے بعد یہ ان کی شادی کی لائن ہے، شادی کی لائن میں ہلکا سا ہمیں یہ دو شاخہ بنتا نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو ان کی کامیاب شادی ہوگی اس میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم، کچھ نہ کچھ ٹینشنیں، کچھ نہ کچھ مسئلے ضرور رہیں گے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ باقی اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل میں آپ کا پام ریڈ کیا جائے گا اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ باقی چارجز ہیں وہ جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اسی پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز پر ڈیٹیل کے ساتھ میں بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔